بسم اللہ الرحمن الرحیم. by the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. عزیز طلبہ، پچھلے ٹاپکس میں ہم سیریز میں مختلف قسم کے ٹاپکس ہم ڈسکس کر چکے تھے، جس میں ہم سب سے پہلے تعصب یعنی رویے کو ڈسکس کر چکے تھے. جو تعصب یعنی رویے کا جو قیاس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خیالات، نظریات اور پھر اس کے بعد مذہب، رنگ و نسل اور پھر علاقائی نوعیت کی بنیاد پر ہم اس کو ڈسکس کر چکے تھے. تو آج ہمارا اس پریویس لیکچر کے مطابق ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ پروپیگنڈے سے تعلق رکھتا ہے کہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور اس کے طریقے کس کس نوعیت کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں معاشرے میں، اور اسی کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے جو پروپیگنڈا جو طریقے ہوتے ہیں، جو ٹولز ہوتے ہیں، جو استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے کون کون سے ایسے طریقے اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ہم مختلف قسم کے پروپیگنڈے، چاہے وہ شہرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام ہوتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ خواص ہوتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے ہی معاشرے میں پروپیگنڈے کو مطلب معلومات کی شکل میں، اطلاعات کی شکل میں اور اپنے نظریات اور خیالات کی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پروپیگنڈا پر مبنی ہے، اور اسی میں ہم مختلف قسم کے جو طریقے ہیں، جو مراحل ہیں اور کن کن چیزوں کا ہم اس میں جو ہے ڈسکس کریں گے. آج ہم پروپیگنڈے کی جو خاص کر جو ڈیفینیشن ہے، اس میں پروپیگنڈے سے مراد ایسے معلومات، اطلاعات ہوتی ہیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور جس کی بنیاد منفی رویے پر، یعنی جو مخصوص رویے ہوتے ہیں اس پر مبنی ہوتے ہیں، اسے ہم پروپیگنڈے کا نام دیتے ہیں. مخصوص قسم کے رویوں سے مراد انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں، انسان کے جو عقائد ہوتے ہیں، اور انسان جو معلومات اپنی ہی معاشرے میں فراہم کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، اور اس منفی سوچ کی بنیاد پر وہ اس خیالات کو، اس نظریات کو اور ان اطلاعات کو، یعنی جو معلومات کو اکٹھے کر چکے ہیں اس کو منفی طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کو ہم پروپیگنڈے کا نام دیتے ہیں. پروپیگنڈے کے لیے مختلف قسم کے ایسے رویے جس میں حقیقت کو مسخ کیا جاتا ہے، یعنی جو ہم مخصوص رویے اس کے ہوتے ہیں، اس میں جب آپ حقائق کو مسخ کر لیتے ہیں اسے ہم پروپیگنڈا کا نام دیتے ہیں. حقائق کو مسخ کرنے کے لیے جب ہم حقیقت کو چھپا لیتے ہیں اور وہ معاشرے میں ایسی منفی باتیں، منفی خیالات، منفی اطلاعات اور منفی جو معلومات ہوتے ہیں جو لوگوں کو بلیک میلنگ کے لیے معلومات کی فراہمی اور اس کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایسا ہم اسے پروپیگنڈے کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. ان میں سے بعض حقائق جو ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم حقائق کو بگاڑتے ہیں، یعنی حقائق کی جو بگاڑ کی جو شکل ہوتی ہے اسے ہم پروپیگنڈا میں شمار کرتے ہیں، یا انسان کی جو حقیقت پر جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو مخصوص رویوں کے مطابق، چاہے آپ نے جو معلومات پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے ہی معاشرے میں، ارد گرد کے ماحول سے آپ نے حاصل کی ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں، اس کی شہرت کے بارے میں، یا جس طریقے سے بھی آپ کو اطلاعات مل چکی ہیں، اور اسے اپنے خیالات کو منفی طریقے سے آپ کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حقائق کو آپ بگاڑ لیتے ہیں، یعنی اصل بات کو آپ چھپا لیتے ہیں اور اس کے بجائے آپ کچھ اور باتیں اس میں دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان حقائق کو بنیاد بنا کر آپ منفی طریقے سے آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو اسے ہم پروپیگنڈے کے زمرے میں استعمال کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں. آج کل جو پروپیگنڈے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شعوری طور پر اپنے حقائق کو، یعنی جو بات، اطلاعات اور خیالات ہوتے ہیں ان کے تمام جو حقائق ہوتے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے سچی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. یعنی پروپیگنڈے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے منفی چیزیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی وہ معاشرے کی تشکیل میں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی سوچ اور خیالات کو، یعنی مخصوص رویے جو آپ کی جو بیہیویئرل چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اسی کو بنیاد پر آپ اپنی سوچ کو منفی طرح سے آپ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے بھی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہو، چاہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہو، یعنی مثبت اور منفی، اسی کو بنیاد بنا کر جب ہم مثبت سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور مختلف اطلاعات کی بنیاد پر ہم حقائق کو چھپا لیتے ہیں، ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہی حقائق کی بنیاد پر ہم غلط معلومات، غلط اطلاعات اور غلط خیالات کو جب معاشرے میں پھیلاتے ہیں تو اسے ہم پروپیگنڈے کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. پروپیگنڈے مکمل طور پر اس کی طریقوں میں مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ مقامی قسم کے ہو،
چاہے وہ علاقائی نوعیت کی بنیاد پر ہو اور چاہے وہ مکمل طور پر مذہب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ نسل اور لسان سے ریلیٹڈ ہو۔ اسی کے مطابق جو آپ کے حقائق ہوتے ہیں پراپیگنڈا کے ذریعے سے، ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے ہم معاشرے میں پراپیگنڈے کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی یا جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے حقائق ان کے بگاڑ لیتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف پراپیگنڈا مؤثر طریقے سے ایز اے ٹول یعنی ایک ہتھیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پراپیگنڈے کے جو مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو بنیادی بات اس میں کی جاتی ہے وہ ہے ایک لفظ کو بار بار دہرانا، یعنی اسے ہم ریپیٹیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جو ریپیٹیشن کا لفظ ہوتا ہے تو مختلف طریقوں سے مختلف جو پراپیگنڈے کے جو ٹولز میں ہم یا طریقوں میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں، یعنی جو پیغام لوگوں تک آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں آپ کسی بات کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کو بنیاد بنا کر آپ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ یعنی کوئی پیغام، کوئی اطلاع، کوئی خیالات آپ منتقل کرتے رہتے ہیں یا اپنے رویے ایٹیچیوڈ کے ذریعے، بیہیویئر کے ذریعے آپ دوسروں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس کو لوگوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے آپ مختلف طریقے سے آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ ہر ایک بات کو بار بار دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اشتہارات دیتے ہیں یا کسی اور قسم کی جو سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں یا مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نعرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنے سیاسی مقاصد استعمال میں لانے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر جو اس قسم کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ مختلف طور پر میڈیا کی نظر ہم کرتے ہیں، یعنی میڈیا کے ذریعے مکمل طور پر جب بار بار تنقید کا نشانہ، بار بار کسی چیز کو مثبت کی طرف لے جانا، تو اسے ہم سیاسی نعرے اس کو لوگوں کی عوام کی مینٹلٹی کے مطابق یا عوام کی مینٹلٹی کے اپوزٹ جو ڈائریکشن میں اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کو ہم پراپیگنڈے کے جو بار بار دہرانے یا ریپیٹیشن کی جو بات ہوتے ہیں وہ اسے ہم اس زمرے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میڈیا پر بار بار سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مطلب سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر صحت ہے، تو بار بار دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، بار بار سننے میں بھی آ رہا ہے اور اشتہارات کے ذریعے سے ٹی وی اور ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے جب کسی بات کو مسلسل کسی لوگوں کے دماغ میں مسلسل اس بات کو بٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کے ڈرا بیکس، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج سے لوگوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور بار بار اس کو دہرانے کے عمل کو ہم پراپیگنڈے کے یوز پر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے اس کی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ مجاز اداروں کو راغب کرنا ہوتا ہے۔ افسران کو راغب کرنا، یعنی جتنی بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں، جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، اس میں دوسرا پوائنٹ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے افسران ہوتے ہیں یا جو افسران بالا ہوتے ہیں یا جو اختیار رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں پراپیگنڈے کے طور پر ان کو بھی استعمال کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو ایک مکمل طور پر ایک مخصوص خیال ہوتا ہے، اس کے جو نظریات ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ ایکٹر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ایکٹریس کی شکل میں ہوں، مطلب وہ ہمارے سوسائٹی میں ایک مشہور شخصیت کے طور پر جب وہ اپنی زندگی اپنی سوسائٹی میں گزارتا ہے تو اسی کو بنیاد بنا کر ان کو بھی قابل عمل اور استعمال لایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے کہ اسی کے جو نظریہ ہوتا ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کے جو افکار ہوتے ہیں یا ان کی جو سوچ ہوتی ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر اسی کے مطابق ان کو لوگوں کو اس شخصیت کے بارے میں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب افسران شاہی اور اعلیٰ حکام جب ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق ان کو بھی اس اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سیاست کے مطابق، اپنی سوشل لائف کے مطابق ان کو یا مذہب کے ریلیٹڈ جو اسکالر ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق ان کے جو خیالات و نظریات ہوتے ہیں وہ بھی افسران بالا کی توجہ اپنی طرف یاد دلانے کے لیے بھی پراپیگنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسری اس کی جو پوائنٹ ہوتی ہیں وہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ پراپیگنڈا میں مختلف قسم کی ایسی سوچ جو ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مثبت سوچ پر مبنی ہو چاہے وہ منفی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ہم معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ملک میں جب انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک عام طور پر ایک کامن ایشوز ہیں تو اسی کے مطابق اس کو بھی یعنی خوف و ہراس پھیلانا، ٹھیک ہے، پروپیگنڈے کی یوز کے لیے بھی مکمل طور پر میڈیا کے ذریعے
لوگوں کے ذریعے اپنے ایجنٹس کے ذریعے بھی مختلف قسم کے جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن یعنی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوتی ہیں اسی کی طرف سے جب کسی علاقے میں اس مخصوص انداز میں یا آبادی میں جو مخصوص علاقہ ہوتا ہے اور اس آبادی میں اس کے لیے 2 فیکٹرز اس میں قابل عمل ہوتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں جو لوگ بسنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اسی میں آپ کسی ایسی بات کو پھیلا دیتے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے اپنے ماتحت عملے کے ذریعے یا اپنے ورکرز یا کو ورکرز کے ذریعے جس میں اس علاقے کی آبادی میں خوف و ہراس پیدا ہو جائیں اور یہ خوف و ہراس جب پیدا ہوتی ہیں تو اس میں مختلف قسم کی وہ خیالات کی شکل میں اس کے نظریات کی شکل میں چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو اور پھر اسی کے ساتھ اس کی جو افکار ہوتی ہیں یعنی نظریے کی بنیاد پر اس کی جو سوچ اور نقطہ نظر ہوتا ہے اسی کے مطابق ان خیالات کو یعنی آپ خوف ہراس کے طور پر آپ اس علاقے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی پروپیگنڈے کی یوز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک مخصوص علاقے میں جب آپ ان تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نیگیٹو خیالات یا منفی خیالات آپ کسی معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے نظریات چاہے وہ آپ کے مذہب کے ریلیٹڈ ہو اور چاہے وہ آپ کی سیاست کے ریلیٹڈ ہو یعنی جو آپ کے سیاسی جو آپ کے نظریات ہوتے ہیں یعنی سیاسی مفادات مقاصد کے لیے آپ اپنے کسی بات کو یا کسی گول کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی مذہبی چیز کو آپ لوگوں کی اس کی آبادی میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے اجتماع اور اکثریت کا ساتھ دینا یعنی مختلف قسم کی یہ سیاست میں بہت زیادہ کارآمد ٹول ہوتا ہے ہمارے پروپیگنڈے میں جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور پالیٹکس میں ہم جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ مخصوص انداز میں مختلف ہوتا ہے فار ایگزامپل جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہونے لگی تو مختلف قسم کی یعنی جب ہٹلر جب اس کا جو بانی تھا اس کا جو چانسلر تھا جب وہ اپنے عوام پر جو مظالم ہو رہے تھے بار بار ان کی ریپیٹیشن کرتے تھے بار بار ان خیالات و نظریات پر جو یہودیوں کی طرف سے اس پر مظالم ہو رہے تھے اور ان کی تمام اکانومی ان کی تمام پالیٹکس اور ان کی تمام جو مذہبی جو سوچ تھی نظریات تھے اس پر قابض ہو چکے تھے تو اسی کو بنیاد بنا کر اس کے جو لیڈر تھے وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ ہمارے ہاں ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو چاہے وہ مذہب کی شکل میں ہو تو بار بار جو ریپیٹیشن کا جو عمل ہوتا تھا وہ تمام اجتماعات کی شکل میں ہوتی تھی یعنی اجتماع اور اکثریت میں جب وہ کسی بندے کو ساتھ دیتا ہے یہ سیاسی پالیٹکس میں یہ ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ مطلب کسی پارٹی کی جب جیت نزدیک ہو جاتی ہے تو عموماً اکثریت والے لوگوں کا عوام ساتھ دیتے ہیں یا جو جیتنے والی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا ساتھ بہت زیادہ لوگ ان کو دیتے ہیں یعنی حالانکہ ان کو جو بیک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر وہ انتخابات جیت جاتے ہیں اور وہ ایز اے لیڈر پولیٹیکل لیڈر وہ اپنی حکومت اور ایوان اور سیاسی نظام کی نمائندگی کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ کامیاب لوگوں کی شخصیت کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی جتنی بھی میڈیا کے ذریعے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یعنی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں تو جن کامیاب شخصیت کی جو شخصیات ہوتی ہیں جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں اسی کے مطابق وہ ان کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو میڈیا کے سامنے لاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کامیاب لوگوں کو آگے عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں جو مشہور اور دلچسپی یا دلکشی رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور قابل عمل اور اس کے پروپیگنڈے کے طریقے پر اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی اس میں جو فلاں کی جو شخصیات ہوتی ہیں اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو اس کے جو نظریات ہوتے ہیں جو اس کے جو طریقے ہوتے ہیں جو لیونگ سٹائل ہوتی ہیں اس کے جو خیال ہوتے ہیں یعنی خیالات تصورات ہوتے ہیں اس کی جو نظریہ ہوتا ہے اس کے جو نظریات ہوتے ہیں تو کسی بھی سوچ کے مطابق وہ معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں تو تمام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی جو فینز ہوتے ہیں وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہیں تو مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ میں یا مختلف قسم کے پروپیگنڈے کے ٹولس پر جب ہم پالیٹکس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو شخصیات کی باری آتی ہے تو اس میں چیریزمیٹک پرسنالٹیز کا
ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی اس کی جو شخصیت میں جاذبیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم 1970 یا 1960 کی دہائی میں جب ہم پیپل پارٹی کی بنیاد بننے لگے تو بھٹو کی شخصیت، ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی شخصیات میں مثال کے طور پر ایسی جاذبیت تھی کہ انہوں نے جو مکمل طور پر اپنی پارٹی کے لیے جو سیاسی نعرے لگائے اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے کیا کیا، مکمل طور پر تمام لوگوں پر حاوی ہونے لگا اور تمام لوگوں کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے افکار اور ان کے نظریات کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو بطور کامیاب لوگوں کے لیے بھی مکمل طور پر شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان کے طریقے، ان کے جو میتھڈز ہوتے ہیں، اس کے جو عمل اختیار ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ، اس کے راستے پر لوگ چلتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جو مختلف قائل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، یعنی مخصوص شخصیات کے سہارے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جس میں ایکٹرز بھی آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جو اداکار اور اداکاری کی شکل کے میں سامنے آتے ہیں، عوام میں جو ہے مقبول ہو جاتے ہیں. تو مختلف قسم کے جو پروپیگنڈے کے جو ٹولز کے طریقے پر جب میڈیا اور ایڈورٹائزمنٹ میں جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو انہی سٹیپ بائی سٹیپ انہی نظریات کے مطابق ان کو مقبولیت ملتی ہے جو پروپیگنڈے کے طور پر اس میں شامل حال ہوتی ہیں. یعنی اس قائل کرنے کے طریقے میں بھی سب سے جو بنیادی چیز اس میں بیان کی جاتی ہے کہ کسی بندے کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا، یعنی یہ بھی ایک مختلف قسم کی نفسیات پر ڈپینڈ کرتی ہے انسان کے معاشرے میں کہ وہ کس نوعیت کی بنیاد پر لوگوں کو کس لیول کے مطابق اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی قائل کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. اگر ہم سائیکالوجی کو پڑھ لیتے ہیں تو اسی کے بنیاد پر ایک عظیم لیڈر کی کوالٹیز میں یہ بھی شامل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ورکرز کو، اپنے کو ورکرز کو یا کسی بھی مخالف اپوزیشن میں اس کی پرسنالٹی میں اتنی جاذبیت اور دلکشی ہوتی ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے دشمن کو بھی اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ جو ریلیجس اسکالرز ہوں، چاہے وہ سوشل ورکرز ہوں، تو کسی بھی نوعیت کے متعلق جب اس کا معاشرے میں رول ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیڈنگ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مڈل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن اس میں جو چیریزمیٹک پرسنالٹی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ الگ نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو بھی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مائل کرنے کے طریقے میں جو سب سے جو بنیادی فیکٹرز نمایاں ہوتا ہے وہ اس میں نفسیات، عوامی نفسیات کو قابل عمل اور سمجھ کر اسی کو بنیاد بنا کر رکھی جاتی ہے. یعنی جس بندے کے مطابق، فار ایگزامپل اگر آپ کسی ملک یا دوسرے ملک چلے جاتے ہیں یا کسی اور سوسائٹی میں آپ چلے جاتے ہیں اور یہ جو سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ ووٹ بینک اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جب بھی کسی ناواقف علاقے میں چلے جاتے ہیں یا جہاں پر اس کی جو جان پہچان اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو اس عوام کی نفسیات کا پتہ ہوتا ہے، اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کی خاطر یا اس کے جو رضاکار جو ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر، یعنی جس عوام یعنی جس سیاسی لیڈر کو عوامی نفسیات کا پتہ ہوتا ہے تو وہ ایک کامیاب لیڈر ہوتا ہے. یعنی جس کو اس کی سائیکالوجی جو سوشل سوسائٹی میں جب وہ زندگی گزارتا ہے تو ہر ایک بندے کی نفسیات یا اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کی نفسیات سے جب بخوبی واقف ہوتا ہے تو اسی کے مطابق بھی یہ ایک قائل کرنے کے طریقے ہم پروپیگنڈے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جن میں قائل کرنے کے طریقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یعنی اس کی جو سائیکالوجیکل اس کی جو ایفیکٹس ہوتی ہیں وہ الگ الگ نوعیت اور الگ الگ میتھڈس پر مبنی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اس میں جو مکمل طور پر عام انداز میں بات کرنے کی جو حاضرین کی توجہ، یہ نفسیات میں ایک ڈائریکٹ سائیکالوجی ہوتی ہے اور جو انڈائریکٹ سائیکالوجی ہے نفسیات ہے کہ بعض دفعہ پر عوام موجود نہیں ہوتے لیکن آپ اس کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. ایک کوالٹی ہوتی ہے ایک پولیٹیکل لیڈرز کی، اور بعض دفعہ پر آپ کے سامنے جو حاضرین ہوتے ہیں آپ ہر ایک بندے کی انڈیویجول اس کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے یا اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق بندے کے ساتھ بات کرنا. فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹ میں کسی آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایز اے کوالٹی ہوتی ہے ایز اے مینیجر کی یا ایز اے باس کی کہ وہ ہر ایک بندے کے مطابق اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے،
اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جس لیول کے مطابق آپ کو کسی بندے کی نفسیات کا پتہ ہوتا ہے تو ان لیول کے مطابق آپ اس کی مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ اس کے ساتھ اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. پروپیگنڈے میں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس میں مشہور شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس میں ایکٹرز آتے ہیں اور اس میں سماجی شخصیات آتے ہیں. یعنی جب آپ ان لوگوں کو آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ سول سوسائٹی میں آپ اپنے آپ کو مختلف طریقے سے آپ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی مائل کرنے کے طریقے کے لیے آپ جو آپ کے پلیئر ہوتے ہیں, کھلاڑی, فار ایگزامپل ہمارا جو کرکٹ جو مقبولیت کی حدوں کو چھو رہا ہے, یا اسی کے ساتھ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں, ہر ایک پارٹی کی جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا قیادت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. اپنی طرف رائے کرنا, مذہبی اسکالرس کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں, جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی نفسیات کو جان کر اسی کے مطابق بات کرنے کا گر سمجھتے ہیں. یعنی اس میں سے جو کھلاڑی ہوتے ہیں اور اس میں سے جو اداکار ہوتے ہیں وہ آپ کے نفسیات کے مطابق لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروپیگنڈے کے طریقوں میں جو سب سے جو بنیادی چیز نیگیٹو سائڈ پر ہوتی ہے وہ کردار سازی ہوتی ہے اور کردار کشی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی بندے کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے ٹولز کے مطابق, تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا پولیٹیکل اسٹڈیز میں ہم اس بات کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جب ہم پروپیگنڈے کی پراپر ڈیفینیشن کرتے ہیں تو پولیٹیکل ویوز میں, پولیٹیکل اسٹڈی میں ہم پروپیگنڈے میں جو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ جب اس کو مس یوز کرتے ہیں تو ہم اسے کریکٹرز بلڈنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بندے کی زیادہ تر سیاست میں قابل عمل ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے یا ہمارے ہاں جو برسرکار کی جو پارٹی آ جاتی ہے تو وہ ہر ایک بندے کے لیول کے مطابق ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. جس طرح سیاست, پولیٹیکل جو گیمز ہوتی ہیں, پولیٹیکل جو وار لارڈز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل کے جتنی بھی جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. کردار کشی پروپیگنڈے کے ایک مختلف ٹولز میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس میں مخالف گروہ جو آپ کا مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر قابل عمل اور سرگرم عمل ہوتی ہیں اور کسی کے مطابق وہ کردار کشی میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتی. اسی کے ساتھ اس میں اکثر جو الزامات ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. یعنی مخالف گروہ جب آپ کی کردار کشی کرتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ غلط بیانات پر مبنی ہوگی. یعنی کسی بندے کی پرسنالٹی میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو غلط الزامات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مذہب کی بنیاد پر بھی لگ سکتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ سیاست کی بنیاد پر بھی لگ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر معاشرتی طور پر بھی اس پر لگتے ہیں. کوئی بھی صاف اتنا نہیں ہوتا جس طرح ہم اپنے معاشرے میں اسی کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم کیا کرتے ہیں غلط الزامات لگا لیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بندے کی پرسنالٹی یا شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کو بنیاد بنا کر وہ کیا کرتے ہیں ہم مخالف یا ہمارے یہاں جو مخالف گروہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر غلط الزامات لگا کر اس کو پروپیگنڈے کے طریقے پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو عزت نفس کو مجروح کر دیا جاتا ہے. تو اس میں مکمل طور پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی غلط معلومات پر. یعنی غلط الزامات تب لگتے ہیں جب آپ کو کوئی غلط اطلاعات یا غلط جو معلومات ہوتی ہیں اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو معلومات نیگیٹو سائڈ کی طرف آپ لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ سے معلومات جو اخذ کرتے ہیں یا کسی نجی ریکارڈ سے معلومات حاصل کرتے ہیں یا کسی عمل کا ریکارڈ غلط بنا دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ غلط طریقے سے آپ معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ پھر اس کے بعد مکمل طور پر لوگوں کو کردار کشی اور اس پر غلط الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ بصری ریکارڈ کی شکل میں ہو, چاہے وہ تحریری شکل میں ہو, چاہے وہ غیر تحریری شکل میں ہو. تو اسی کی بنیاد بنا کر آپ غلط الزامات تبھی لیتے ہیں اور تبھی لگاتے ہیں جب پروپیگنڈے کے ٹول پر آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں اور اس پر الزامات کی بوچھار کرتے ہیں. تو سب سے بنیادی طور اس کے لیے جب استعمال کی جاتی ہے وہ غلط معلومات پر مبنی چیز ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جب مکمل طور پر کسی بندے کو مکمل طور پر بلیک میل کرنا ہوتا ہے یا نعرے لگائے جاتے ہیں تو ان میں سے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ
سیاست میں مکمل طور پر جب کوئی کام رک جاتا ہے تو پروپیگنڈے کے ٹول پر ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر یا تو سیاسی نعروں کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم پولیٹیکل سلوگنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پولیٹیکل ویڈیوز میں, پولیٹیکل سسٹم میں آپ کا کوئی کام رک جاتا ہے تو اسی کو بنیاد بنا کر آپ کیا کرتے ہیں, سیاسی نعروں کے ذریعے آپ لوگوں کو مکمل طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈا کا ایک ٹول ہوتا ہے, ایک مکمل طور پر ایک پیترے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ پر جو مکمل موجودہ سیٹ اپ حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں. تو ان میں سے جب پولیٹیکل سسٹم میں جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو پروپیگنڈے کے طور پر بھی یہ تحائف جو ہوتے ہیں, جس طرح ہم اسے گفٹ کا نام دیتے ہیں, تو بعض ایسی چیزیں پولیٹیکل سسٹم میں ہوتی ہیں کہ بعض کام وربلی ہوتے ہیں, بعض کام ریٹن فارم میں ہوتے ہیں, اور بعض کام جو ہوتے ہیں ہم ایز اے گفٹ کے طور پر پروپیگنڈے کے ٹول پر اس میں استعمال کرتے ہیں اور شمار کرتے ہیں کہ تحفے دے کر یا تحفے لے کر کسی کی سیاسی مفادات کو حاصل کرنا, کسی کی سیاسی مقاصد کو استعمال کرنا, یہ اس زمرے میں شامل ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس تحفے کے بل بوتے پر وہ اس سے بڑا کام دیتا ہے. فار ایگزامپل کوئی دکاندار ہے, جب کوئی سیل مین کسی چیز کی یا کسی کمپنی کی چیز کو ایڈورٹائز کر لیتا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا گفٹ ایز اے سمپل دیتا ہے, تو اس کے بدلے میں وہ سیل مین جو ہوتا ہے اپنے پروڈکٹس اپنی کمپنی کی جب اس کو دیتا ہے ایز اے سمپل کے طور پر ایز اے گفٹ دیتا ہے, تو اس کے بعد دکاندار سے اس کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق ڈیمانڈ اس کی مارکیٹ کے زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق اس سے مکمل طور پر اس کی جو سیلنگ ہوتی ہیں, اس کے توقعات, اس کے مفادات اور اس کے مقاصد ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جب مکمل طور پر جو ہمارے ہاں سیاسی نعرے ہوتے ہیں تو ان میں سے مختلف الفاظ کا چناؤ کر دیا جاتا ہے. اس میں مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہر ایک پارٹی کے جو پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بار بار ان کی تکرار کی جاتی ہے کہ جس پارٹی کی بھی پولیٹیکل یعنی سیاسی پارٹی کی کوئی بھی جو نعرے ہوتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہ اس الفاظ کا بار بار استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اس کی رائے عامہ میں یعنی عام پبلک میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے. فار ایگزامپل پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ایک حصے پر روس کی افواج, رشین کی افواج بیٹھنے لگی, اور اس دوسرے حصے پر امریکہ کے جو افواج, اتحادی کی جو افواج وہاں پر بیٹھنے لگی. تو اسی کے مطابق جو جرمنی کی جو لیڈرز تھے تو ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہمارے مادر وطن کو انہوں نے دو لخت کر دی گئے, دو ٹکڑے کر دیے, بار بار اس کی ریپیٹیشن کر دی جاتی تھی. اور اسی کے مطابق فار ایگزامپل اگر کوئی اور نعرہ تھا, چاہے اگر عراق کا جو مسئلہ ہونے لگا, عراق پر قبضے کی چڑھائی ہونے لگی, تو عراق کے عوام کا یہ نعرہ تھا کہ تیل کے بدلے خون, یعنی تیل کے لیے خون, یعنی جو لڑائی تیل کے لیے لڑی جاتی ہے, اور امریکہ یا دیگر ممالک خلیج ممالک پر آ کر بیٹھنے لگے اور ان پر قبضہ کرنے لگے. تو یہ جو تیل کی پیداوار کے حصول کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے, اس میں لاکھوں لوگوں کا خون بہنے لگا. تو اس کے لیے انہوں نے بار بار اس کی فکر کی اور اس بات کی ریپیٹیشن کر دی گئی کہ تیل کے لیے خون کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار اس فکر کو انہوں نے ہائی لائٹ اتنا کر دیا کہ اس کے عوام کے دماغوں میں اور عوام کے جو ذہنوں میں یہ بات کو بٹھا دی گئی کہ ہمارے ہاں جو باہر سے جو لوگ آئے ہیں, جو مختلف جو لوگ آ چکے ہیں, یہاں پر افواج آ چکی ہیں, وہ ہمارے ہاں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ پروپیگنڈا, اور پروپیگنڈے کے مختلف قسم کے جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں, جو سیاست کی بنیاد بنا کر ہم اس کو مختلف قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں سے جس طرح بھی ہم چاہے وہ سیاسی لیول کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, مذہبی لحاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں, یا اپنے سوشل لائف کے مطابق, تو سب سے مکمل طور پر مختصر خلاصہ یہ کہ جو بھی ہم سیاسی نعرے لگاتے ہیں یا ہم لوگوں کی عوامی نفسیات کو مد نظر رکھ کر اس
اس کے لیے قابل عمل لایا جاتا ہے اور اس کو اپنے پروپیگنڈے کے طریقے میں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے کلاس کے لیکچر کو ختم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم آئیں گے اور نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف اس کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ.